16 GB ریم کے ساتھ اور 16 کور SSD 512 GB اسٹوریج ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال ظفر. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کینیڈا. آج آپ کو کینیڈا کی سیر کرواتے ہیں. ہم لوگوں نے پکنک کا پروگرام بنایا کیونکہ لانگ ویکنڈ آیا ہوا تھا، تو ہم نے باہر جا کر پکنک منائی. اس کے لیے ہم ایک قریب کی جھیل پر گئے اور وہیں پر اور فیملیز بھی اپنے لیے باربیکیو کا سیٹ اپ لے کر آئی ہوئی تھیں اور پکنک کی چیزیں. گوروں کا تو اپنا قسم کا کھانا ہوتا ہے، وہ بھی کافی طرح کی چیزیں لائے ہوئے تھے. ٹیبلز انہوں نے لگائے ہوئے تھے، وہ سامنے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے بھی اپنی پکنک یہاں پر منائی. اچھا، ہم گئے یہاں پر اوبر کے ڈرائیور سے بات چیت ہوتی رہی راستے میں. میں نے کہا ذرا پتہ کروں کہ کیا اوبر سے بہت بچت ہوتی ہے کینیڈا میں. سنا ہے کینیڈا میں اوبر والے بہت کماتے ہیں. اور وہ جو ڈرائیور تھا کافی اچھا بندہ تھا، انڈیا کا تھا. تو کہتا ہے کہ میں کینیڈا آیا تھا 2014 میں. اس وقت کینیڈا بہت سستا ہوتا تھا، مجھے تو کینیڈا بہت سستا لگتا تھا. یہ اب تو بے حد مہنگائی ہو گئی ہے یہاں پر. میرا مین کام یہ اوبر کا نہیں ہے. اوبر میں ایسے ہی سائیڈ بزنس کے طور پر کرتا ہوں. اصل میں میرا ایک سٹور کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، تو آتے ہی میں نے اسی اسٹور کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. تو 8 سال سے اسی کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. تو اب میں نے اس کی پارٹنرشپ بھی لے لی ہوئی ہے اور میں نے یہاں ایک گھر بھی لے لیا. میں نے کہا اچھا آپ نے گھر لے لیا، تو گھر کا کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ کتنے کا گھر لیا؟ کہتا ہے کہ میں نے لیا ہے ایک کونڈو تقریباً 5 لاکھ کینیڈین ڈالرز کا. اور کہتا ہے میرا ایک فرینڈ ہے، اس کو ایک گھر پسند آیا، اس کی ڈاؤن پیمنٹ اس نے دے دی 40,000 کینیڈین ڈالرز. اب جب باقی پیمنٹ اس کو کرنی تھی تو مورٹگیج اس کی اپروو نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ 40,000 سے تو ہاتھ دھونے ہی پڑے اس کو، اور گھر سے بھی ہاتھ دھونے پڑے. الٹا جو مالک مکان ہے اس نے اس کے اوپر یہ کیس کیا کہ میرا یہ گھر مہنگا بک رہا تھا، اس بندے کی وجہ سے میں نے کسی اور کو نہیں بیچا، اور کیونکہ اس نے میرے ساتھ ڈن کیا تھا کہ یہ میرے سے خرید رہا ہے، اور اب یہ مزید پیسے مجھے دے نہیں رہا. اور اب گھروں کی پرائسز ریلیٹیولی ڈاؤن ہو گئی ہیں پہلے کی نسبت. مطلب اس وقت جب بک رہا تھا وہ گھر، جس وقت اس نے اسے ڈاؤن پیمنٹ لی تھی، اس وقت گھروں کی پرائسز ہائی تھیں. تو وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں کسی اور کو نہیں بیچ سکا، اور اب پرائسز لو ہو گئی ہیں گھروں کی. تو ایک بہت ہی بدمزگی کی سچویشن ہوئی، اور وہ مسائل میں بھی اس کا فرینڈ گھر گیا. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کرائے پر رہ رہے ہیں تو آپ کو ان پریویلیجڈ فیل کریں. جنہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں یا ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی 100 طرح کے بکھیڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ اپنے 40,000 سے تو گیا ہی گیا، اس پر مزید اس پر یہ پریشر دیا جا رہا ہے کہ وہ اب مزید ڈاؤن پیمنٹ کرے. پھر ہم یہاں پر کوسٹکو آ گئے. تو میں نے کہا کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ مطلب ابھی تک اس کی مورٹگیج اپروو نہیں ہوئی تو اس نے ڈاؤن پیمنٹ کیسے دے دی؟ کہتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ بائرز ڈفرینٹ کام کرتے ہیں. کوئی پہلے مورٹگیج اپروو کرواتا ہے، کیونکہ مورٹگیج ایک دفعہ آپ کی اپروو ہو جائے تو آپ کو ود ان اے سرٹن پیریڈ گھر لینا ہوتا ہے، نہیں تو وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے. پھر آپ کو دوبارہ سے ساری کاروائی کر کے مورٹگیج اپروو کروانی ہوتی ہے. اور پھر وہ جو لمیٹڈ پیریڈ ملتا ہے گھر لینے کے لیے، اس میں آپ کو گھر پسند آئے یا نہ آئے، تو اس وجہ سے اس کو وہ پہلے ہی آن دا اسپاٹ پسند آ گیا تھا. گھر تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ کوئی دماغ کو لگ جائے، دل کو لگ جائے. اس کے کو لگ گیا ہوا تھا، تو اس نے پہلے ہی اس کی ڈاؤن پیمنٹ دے کر پکا کرنے کی کوشش کی، اور پھر بعد میں اس نے مورٹگیج اپروو کروانے کی کوشش کی تو وہ اس کی ہوئی نہیں. تو میں نے پوچھا کہ میرے جیسا بندہ جو ابھی آیا ہے کینیڈا، سستے سے سستا کتنے میں گھر لے سکتا ہے ادھر اونٹیریو میں؟ کہتا ہے کہ ابھی تو آپ لے ہی نہیں سکیں گے. آپ کی پہلے تو کریڈٹ ہسٹری بلڈ ہوگی، تو کریڈٹ ہسٹری بلڈ ہوگی، اس کے بعد آپ 20% ڈاؤن پیمنٹ لائیں گے تو پھر آپ گھر خرید سکیں گے. میں نے کہا کہ 5% پر بھی تو ہوتا ہے. کہتا ہے نہیں، وہ 5 پہ ہوتا ہے، وہ 10% پر بھی بہت مہنگا پڑ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو ساتھ میں انشورنس کی بھی فی پے کرنی پڑتی ہے. تو 20% میں وہ آپ کی ویو آف ہو جاتی ہے، تو آپ کو پھر بھی کچھ مناسب مورٹگیج مل جائے گی اس میں. لیکن 20% بھی اگر بات کی جائے تو فی الحال اگر اس کے گھر کے حساب سے بھی بات کی جائے تو وہ 1 لاکھ کینیڈین ڈالر بنتا ہے. اور 1 لاکھ کینیڈین ڈالر از پاکستانی 2 کروڑ اور کچھ 15-20 لاکھ روپیہ، اتنا آپ سمجھ لیں. تو اتنا پیسہ تو پاکستان سے ویسے ہی ادھر لے کر آنا ابھی تو مسئلہ بنا ہوا ہے. اور اوپر سے اگر آپ لے بھی آئیں گے تو پھر ابھی وہ تو آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے تک کی بات بتا رہا تھا، تو ابھی تو مزید پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں.
تو میں آپ کو اپنے چینل کے تھرو ریالٹی بتاتا ہوں. میرا مقصد آپ کو ہرگز ڈس اپوائنٹ کرنا نہیں ہے کہ آپ کینیڈا نہ آئیں, لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اتنی محنت سے جو پیسہ کما کر بہت سہانے خواب دیکھ کر آتے ہیں, ان کو پہلے سے ریالٹی پتہ ہو, اور پھر اسی کے حساب سے اگر ان کی فائنینشیل اسٹرینتھ ہے اور ان کے وہ مینز اور ذرائع ہیں تو پھر تو وہ ضرور اپنی زندگی کے ساتھ چانس لیں. ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو سیڑھی آپ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, خدا نخواستہ آپ الٹا نیچے کی سیڑھی اتر جائیں. تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں سے باخبر ہو کر آئیں کہ یہاں پر پرائسز بہت بڑھتی جا رہی ہیں اور جاب مارکیٹ اس وقت بہت اچھی نہیں ہے کینیڈا میں. ممکن ہے کہ آگے جا کر چینج ہو جائے سچویشن, لیکن ابھی کیونکہ وی آر فریشلی آؤٹ آف کووڈ ایفیکٹ, تو ابھی بہت سے جو سوشو اکنامک معاملات ہیں نا وہ پہلے کی طرح نہیں ہیں. پہلے کینیڈا بہت سستا ہوتا تھا, لیکن ابھی جس وقت ہماری پی آر اپروو ہوئی ہے یا اب جو مزید لوگ آ رہے ہیں, ڈسپائٹ دا لمیٹیشن آف جاب انفلکس بہت زیادہ ہے نیو امیگرینٹس کا, جس کی وجہ سے کمپٹیشن بھی بہت بڑھ گیا ہوا ہے اور آگے مزید بھی بڑھ جائے گا, کیونکہ گھر اتنے ہی ہیں ابھی اور کرائے پر لینے والے لوگ زیادہ ہو جائیں گے, تو پھر اوبویسلی کرائے بھی اوپر بہت چلے جائیں گے. تو اگر تو آپ کی پی آر ہو گئی اور آپ کی فائنینشیل اسٹرینتھ ہے تو پھر فوراً سے ادھر آ جائیں, اس کو ویٹ نہ کریں, کیونکہ جتنا ویٹ کریں گے اتنا آپ کو مزید اور مہنگی یہاں پر سارا کچھ ملے گا. ایونچولی اگر آپ نے آنا یہی ہے, اگر آپ نے مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ ادھر ہی آ کر رہنا ہے, یہیں آ کر بسنا ہے, تو پھر بس اللہ کا نام لے کر آ جائیں اور اپنی زندگی کے ساتھ چانس لیں انشاءاللہ, جیسے ہم نے لیا ہے. ہاں ایپل واچ کیا کرتی ہے؟ آپ اس سے کال پک کر سکتے ہیں, آپ اس سے آپ تو کیا کرنا ہے جب موبائل ہے تو؟ ہیلتھ سسٹم, مطلب اٹس لائک ٹک کین یو آر کنیکٹڈ. But why to connect when we have so many other things to connect with? نہیں تو آپ کے پاس موبائل ہے, اس کے اوپر آپ کو یہ بھی کنیکٹ کرنے کے لیے چاہیے, کیوں؟ یہ میرا والا آئی فون 14 از لائک 1100. اب ہاں یہ آئی فونس کی کیا پرائسز ہیں؟ 1100 یہ میرا والا آئی فون 14, بٹ اٹس 128, میرا 128 نہیں ہے. وہاں 256 ہے. نہیں میرا 128 ہے, 256 نہیں ہے, یہ میرا ہے. میرا یہ والا ہے ڈیپ پرپل. ٹیبس بھی ہیں, ہم نے وہاں سے ٹی وی لیا تھا کوسٹکو کا. یہ رنگز پیاری ہیں, ہے نا, یہ دیکھو. یہ رنگ دیکھو, سنو نا, یہ گرین والی گولڈ ڈائمنڈ. ان تمام تر مشکلات اور مہنگائی کے باوجود ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ اب ہم واپس پاکستان جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں, لیکن ہم یہاں پر رکنا پریفر کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ اتنا بن جاتا ہے پیسہ کہ ہم لوگ ایزیلی رہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ابھی ہم نے گاڑی نہیں لی ہوئی, جس کی وجہ سے ہمیں اوبر پر سفر کرنا پڑتا ہے, اور اوبر پر سفر بھی کرنا بہت مشکل ہے یہاں پر, کیونکہ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ آپ کا جب دل کیا اپنے بچوں کے ساتھ اوبر پر کہیں بھی بیٹھ کر چلے گئے. آپ کو اپنے ساتھ کار سیٹس لے کر رکھنی ہے بچوں, کیونکہ اگر آپ کار سیٹس کے بغیر اوبر پر سفر کریں گے یا اپنی گاڑی پر بھی سفر کریں گے اور آپ کے پاس بچوں کی کار سیٹس نہیں ہیں تو آپ کو بہت ہیوی فائن ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم اوبر پر کہیں جاتے بھی ہیں تو اپنے ساتھ پہلے تو کار سیٹس لے کر جاتے ہیں, اور کار سیٹس اتنی ہیوی ہیں, زحا کی الگ اور زینیا کی تو اور بھی بڑی سی کار سیٹ ہے, جس کی وجہ سے سیر کا مزہ کرکرا سا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بسوں پر نہیں چڑھنا پڑتا, لیکن اس سے بڑھ کے انکنوینئنٹ وہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم اتر جاتے ہیں اوبر سے اور پھر کہیں بھی جاتے ہیں تو سارا ٹائم ہمیں کار سیٹ اٹھا کے رکھنی پڑتی ہے, تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور اگر آپ فرض کریں بس پر چلے گئے ہیں اپنے گھر سے مارکیٹ تک, اور وہاں سے واپسی پر فرض کریں کہ بس کا اسکیجول ایسا ہے کہ آپ کو بس نہیں مل رہی, آپ کو لازمی اوبر پر ہی آنا ہے اور آپ کے پاس بچے بھی ہیں, تو پھر پہلے آپ کار سیٹس خریدیں اور پھر آپ اوبر میں بیٹھیں اور پھر آپ آئیں. کیونکہ اگر کار سیٹس کے بغیر آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گاڑی میں پکڑے گئے تو پھر آپ کو بہت ہیوی فائن ہوتا ہے. تو اس جیسے اوبر پر بھی جانا کنوینئنٹ نہیں رہتا. ہم آج گئے تھے لیکن بس مزہ اتنا نہیں آیا بیکاز آف یہی انکنوینئنس کہ کار سیٹ سنبھالنی پڑی اور سارا سامان ساتھ میں.
ظاہر سی بات ہے اپنی گاڑی ہو تبھی یہ چیزیں پاسبل ہوتی ہیں انشاءاللہ. بس گاڑی دیکھ رہا ہوں میں, تو جیسے ہی کوئی پسند آتی ہے, کیونکہ یہ بھی دیکھ بھال کے لینے والی چیز ہوتی ہے, تو انشاءاللہ جب جیسی وہ لوں گا تو آپ کو بھی پتہ چلے گا. لیکن جب تک آپ گاڑی نہیں لیتے, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں گاڑی یہاں پر نہیں لیتے, آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید میں ہی ایسے کر رہا ہوں اور میں بڑا ان یوزول کام کر رہا ہوں. ایک اور بڑی نامی گرامی انڈین یوٹیوبر ہے, انہوں نے اپنا گھر لیا ہے یہاں پر کینیڈا میں, تو وہ بتاتی ہیں کہ 6 سال وہ کینیڈا میں بغیر گاڑی کے رہی ہیں. پہلے انہوں نے گھر لیا ہے اور پھر اب جا کر انہوں نے گاڑی نہیں نکلوائی ہے. اور کینیڈا میں امیگرینٹس کا گاڑیوں کے بغیر رہنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے, بلکہ اٹ از اے نارمل تھنگ. ہاں, سستا ترین اگر آپ ڈائمنڈ کا کچھ لینا چاہتے ہیں تو وہ یہ والے ایئر رنگز ہیں. حالانکہ یہ ان سے بھی چھوٹے ہیں, لیکن یہ پورا ان میں ڈائمنڈ ہے, اس وجہ سے یہ مہنگے ہیں. یہ 37.99 کے ہمیں ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ بہت ہی مشکل گزارا چلتا ہے ویسے گاڑی کے بغیر بھی. ہم لوگ تو اکثر آن لائن شاپنگ کرتے ہیں, ادھر آن لائن بہت اچھی چیزیں آتی ہیں. امیزون ہے, ٹیمو ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہمارا آرڈر ڈیلیور ہو گیا ہے, یہ پڑا ہوا ہے. چلیے دیکھتے ہیں اس میں کیا آیا ہے. اور کرنے والا نہیں ہوتا. اب کی وہ بات چھوٹی, وہ ایزیلی تو فٹ نہیں ہوتے. اب واپس دو, بیوٹیفل ہو گئی ہے. واپس دو. یہ میرے موبائل کا اسکرین پروٹیکٹر ٹوٹ گیا تھا, تو یہ میں نے ٹیمو سے منگوایا تھا. یہ 3 اسکرین پروٹیکٹر آئے ہیں, تو یہ کافی سستے میں مل گئے. بہت ضروری چیز ہوتی ہے, اس کے پیچھے لاکھوں کا موبائل آپ کا ضائع ہو جاتا ہے اگر آپ کا اسکرین پروٹیکٹر صحیح نہ ہو تو. سبزیاں تو ہم لوگ گھر میں ہی اگا کے کھاتے ہیں. یہ دیکھیں ابھی ٹماٹر پک رہے ہیں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ, سبحان اللہ, اللہ کی قدرت ہے. دیکھیں 1 مہینے کے اندر یہ پودا بیج سے اگایا گیا اور ابھی اس میں ٹماٹر سے لدا پھدا ہے. ابھی یہ سارے پک رہے ہیں. ویسے ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ سم ٹائمز اگر آپ کو جلدی پکانے ہو تو اس سٹیج پر آپ اس کو توڑ لیں اور اس کو آپ باکس میں رکھ کے, سارے ٹماٹروں کو, ہرے ٹماٹروں کو ایک باکس میں رکھ کے, گتے کے باکس میں رکھ کے, اس کے اوپر 2 کیلے رکھ دیں اور اس کے اوپر ایک وہ جیسے کارڈ بورڈ پیپر ہوتا ہے یا خاکی کاغذ ہوتا ہے, اس سے اس کو کور کر کے اور ڈبے کو بند کر کے رکھ دیں. تو 2-3 دن بعد آپ چیک کرتے رہیں, مانیٹر کرتے رہیں, تو آپ کے ٹماٹر جب آپ دیکھیں گے وہ لال ہو جائیں گے. ویسے یہاں پر اب لال ہونا شروع ہو گئے. جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک ٹماٹر, یہ کتنے مزے کا ابھی اورنج ہو گیا, اس کے بعد یہ ریڈ ہوگا. حالانکہ ٹماٹروں کی کوئی کمی تو نہیں ہے مارکیٹ میں, اور اتنے زیادہ کوئی مہنگے بھی نہیں ہے کہ انسان گھر میں اگائے, لیکن ایک ویسی خوشی ہوتی ہے کسی چیز کو بڑھتا ہوا دیکھ کے. ایک لرننگ کرو بھی ہوتی ہے کہ بھئی کس طرح سے ٹماٹر کا پودا ہوتا ہے, کس طرح ٹماٹر لگتے ہیں اور پکتے ہیں. اسی طریقے سے اور سبزیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں. ہم لوگوں نے ویسے سٹارٹ کافی لیٹ کیا. ابھی سمر دیکھا جائے تو بمشکل کوئی میرے خیال میں 2 مہینے کا رہ گیا. ہم نے پہلے سے اگر یہ لگا دیے ہوتے پودے تو ابھی تک کچھ کافی سبزیاں ہم کھا بھی چکے ہوتے. مطلب جتنے کہ یہ ٹماٹر مارکیٹ میں مل جاتے ہیں اس سے زیادہ تو پیسے اس سیٹ اپ کو بنانے میں لگ گئے ہوں گے. لیکن دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ ٹماٹر اگے ہیں. ابھی یہ والا بھی پودا ہے, اس پر بھی لگ رہے ہیں. اور یہ پتہ نہیں کس چیز کی سبزی ہے, اکٹھے ہم لے آئے تھے بہت سارے طرح کے پودے, تو میرے خیال میں توری ہے یا بھنڈی ہے, لیکن ابھی تک لگی نہیں. اور یہ پودینہ ہے. پودینہ تو ہم لوگ اکثر فش کے ساتھ اور
کباب کے ساتھ چٹنی بنا کے کھاتے رہتے ہیں.